السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو موجودہ ہفتہ 21 تا 27 مئی 2012 کا احوال بتانے کے لیے چوتھے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس حصے کی ابتدا ہوگی برج جدی سے کیپریکون موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم تارا زحل تمام مزاجہ کے شرفی گھر میں رجت کی حالت میں موجود ہوگا، جس کے باعث آپ میں محنت کی لگن جاگے گی، بہت زیادہ محنتی بننے کی کوشش کریں گے، آپ کے خیالات بہت زیادہ متحرک ہو جائیں گے، لیکن بہت سارے معاملات میں آپ کی جو خود اعتمادی ہے، جو سیلف کانفیڈنس ہے، وہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اوور سمارٹ بننے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنے کریئر میں ترقی کے مواقع میسر آ سکیں گے۔ ذائقہ کے نویں گھر میں مریخ کی موجودگی کی وجہ سے بیرون ملک جو آپ کے دوست احباب ہیں ان سے فوائد کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 21 مئی کو آپ کے جو جاری کام ہیں اس میں التوا یا تاخیر پیدا ہو سکتی ہے، یا آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا پوسٹ پون کرنا پڑے، اس کی وجہ سے آپ کی سوچ بھی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ یعنی پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ 22 مئی کو آپ کے فیصلے بہتر رہیں گے، لیکن آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ 23 مئی کو آپ کی سوچ مثبت ہونے سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ 24 مئی کو جاری کاروباری جو معاملات ہیں وہ ملتوی ہو سکتے ہیں۔ 25 مئی کو ملازم سے متعلقہ معاملات کافی زیادہ سینسٹیو رہیں گے۔ 26 مئی کو دوران سفر اجنبی افراد سے محتاط رہے گا کیونکہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ 27 مئی کو آپ کا گھریلو ماحول ہے وہ کافی حد تک سازگار اور خوشگوار بھی رہے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل دن ہے وہ 24 اور 27 مئی، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن 21 مئی کا ثابت ہو سکتا ہے۔ برج دلو ایکویریس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ ذائقہ کے 9ویں گھر میں رجت میں ہونے کی وجہ سے آپ کے قانونی امور میں خواہ کا الجھاؤ پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ذہن پریشان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے وراثتی امور میں بہتری کے مواقع سامنے آ سکیں گے۔ جبکہ آپ کا ذیلی حاکم یورینس تمام ماہ ذائقہ کے 4تھے گھر میں رہتے ہوئے آپ کی توجہ اپنے خانگی یعنی گھریلو اور زمین و جائیداد سے متعلقہ امور میں مبذول رکھ سکے گا۔ اسی دوران آپ کی ذاتی سواری سے متعلقہ امور بھی اہمیت اختیار کر سکیں گے اور بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہو سکتے ہیں، بی کیئرفل۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 21 مئی کو ملازمت کی تبدیلی کے متعلق سوچ سکتے ہیں، جبکہ جائیداد سے متعلقہ معاملات درپیش رہیں گے۔ 22 مئی کو آپ کی صحت جو ہے وہ کافی بہتر رہے گی، لیکن اجنبی افراد سے جو آپ کو محتاط رہنا ہوگا اس کی وجہ سے زیادہ فائدہ مل سکے گا اور آپ کسی ممکنہ نقصان سے بھی بچ سکیں گے۔ 23 مئی کو ٹھوس منصوبہ بندی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ 24 مئی کو مثبت طریقہ عمل کے باعث حالات جو ہیں ان میں جو بھی آپ کی اسٹرگل جاری ہیں، سرگرمیاں آپ کی، ان میں آپ کو کامیابیاں مل سکیں گی۔ 25 مئی کو خود اعتمادی اور مضبوط قوت فیصلہ کامیابی کی طرف گامزن کر سکتی ہے۔ 26 مئی کو دوست احباب مددگار رہیں گے، جبکہ محبت سے متعلقہ معاملات حساس جو ہے ثابت ہو سکتے ہیں۔ 27 مئی کو آپ کے ہاتھ سے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں، اور آپ کی اولاد سے متعلقہ معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی زیادہ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل دنوں میں 24 اور 27 مئی، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن 21 مئی کا ثابت ہو سکتا ہے۔ برج حوت پائسس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ ذائقہ کے 3رے گھر میں رہتے ہوئے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی بنیاد کو مزید مضبوط بنا سکے گا، جبکہ کسی ممکنہ طور پر طے شدہ سفر سے کئی ایک کام بھی سدھر سکیں گے۔ جبکہ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون تمام ماہ ذائقہ کے ذاتی گھر میں رہتے ہوئے آپ کے ذہنی ارتقاء میں اہم کردار ادا کر سکے گا، جبکہ آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھنے کے علاوہ اپنے ارادوں کو بھی مستحکم بنا سکیں گے، جس کی بنا پر آپ کا فائدہ بھی ممکن ہو سکے گا۔ 22 اور 23 مئی کو عطارد مشتری کران کے باعث بہت سے اہم اور مستحکم فیصلے کرنے کے علاوہ حالات پر گہری نظر بھی رکھ سکیں گے، بہت زیادہ انالیٹک وے آپ یوز کر سکیں گے۔ 24 اور 25 مئی کو شمس نیپچون تربی کے زیر اثر آپ کے موجودہ یا جاری کاموں میں کئی قسم کی خامیاں
باقی رہ جانے یا ان میں غلطیاں پیدا ہونے کا امکان سامنے آ سکتا ہے، جس کے باعث صورتحال جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے تمام تر معاملات میں آپ کو محتاط رہنا ہی فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ 26 اور 27 میں کو عطارد نیپچون تربی کی وجہ سے خامخواہ کی غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں، جن سے نمٹنے کا طریقہ جو ہے صرف اور صرف احتیاط ہی ہو سکتی ہے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 21 میں کو شریک کار اور شریک حیات سے متعلقہ معاملات جو ہیں وہ کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ 22 میں کو آرٹ اور محبت سے متعلقہ معاملات کافی زیادہ سینسٹیو رہیں گے۔ 23 میں کو خواہشات میں اضافہ ہونے کے باعث بہتر فیصلہ کر سکیں گے۔ 24 میں کو شراکتی کاروبار منافع بخش رہے گا۔ 25 کو رشتہ داروں کا تعاون حاصل ہو سکے گا۔ 26 میں کو گھریلو مسائل جو ہے وہ بہتر طور پر حل کر سکیں گے۔ 27 میں کو آرٹ کے شعبہ میں آپ کی دلچسپی مزید بڑھ سکے گی، اور موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 22 میں، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن 21 میں کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور اسرور کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔